السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زرد موسم بائی راحت جبین کی ایپیسوڈ نمبر 8 ہے یہ۔ مومو اور جوجو بہت آرام سے ٹیوشن پڑھتی تھیں اور اس کا کام ٹیوٹر کے لیے گیٹ کھول کر ڈرائنگ روم میں بٹھانا اور اسے چائے پانی سپلائی کرنا رہ گیا تھا۔ اگر وہ مومو سے کوئی سوال پوچھ بھی لیتی تو وہ اس پر احسان دھرتے ہوئے اس بے دلی سے سمجھاتی کہ سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ دوبارہ پوچھنے پر وہ حد درجہ بیزاری سے کہتی، اوفو ایمی، تم کتنی کوڑ مغز ہو، آخر کتنی بار سمجھاؤں؟ اور ایمن کا دل چاہتا وہ ایک بار تو مومو کے ساتھ وہی سلوک کرے جو بچپن میں کیا کرتی تھی، مگر اس کے بعد جو سلوک مہرالنساء اس کے ساتھ کرتی رہی سوچ کر ضبط کرنا پڑتا۔ پھر انہی دنوں جب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ٹیوشن لیا کرتی تھیں اور ایمن برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی کلستی رہتی، ایک دن پوسٹ مین نے عین ان کے گیٹ کے سامنے آ کر گھنٹی بجائی تو ایک پل کو اسے اپنا وہمہ لگا، دوسرے پل وہ بھاگتی ہوئی گیٹ تک آئی تھی۔ خط ڈیڈی کا تھا اور ایمن کے نام۔ وہیں تیسری سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ایمن نے بے تابانہ خط چاک کیا اور بعجلت پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے خط کی سطریں ختم ہوتی گئیں اس کی آنکھوں میں تحیر امڑنے لگا۔ یہ کیا لکھ دیا ڈیڈی نے؟ میں بہت مصروف ہوں ایمی بیٹا، اگر میں اس طرح آپ کے شکایت بھرے طویل خطوط پڑھتا رہا تو کام کیسے کروں گا؟ آپ کو نہیں پتہ یہاں پردیس میں زندگی کتنی مشکل ہے، اور کتنا برا لگتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ ایمی کو لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ آپ کی ماں ہیں، کسی بات پر سرزنش کرتی ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے۔ آپ کو تو بہت اچھی بیٹی بن کر رہنا ہے۔ میں نے تمہاری ممی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر وہ ایک عظیم عورت۔ ایمن کی آنکھوں میں تحیر منجمد تھا۔ یہ کیا لکھا ہے ڈیڈی نے؟ اس نے ایک بار نہیں 100 بار پڑھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ڈیڈی اس کے خط کا مفہوم ہی نہ سمجھ پائے ہوں؟ وہی ڈیڈی جو کسی کام کے سلسلے میں بہاولپور گئے تو دوسرے دن بھاگے چلے آئے تھے کہ میں نے خواب میں ایمن کو بیمار دیکھا تھا۔ کیا انہیں میرے کسی لفظ پر بھی اعتبار نہیں آیا؟ اس کی آنکھوں میں تحیر پانی بن کر بہنے لگا۔ طاہر محمود نے اپنی سائیکل کھڑی کی اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، لیکن اس ایک نگاہ میں اسے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سیڑھیوں پر بیٹھی دور دیس سے آئے خط پر جھکی لڑکی کی آنکھوں سے برستے آنسوؤں میں کتنی بے یقینی، تحیر اور دکھ گھل مل گیا تھا، اور جان بھی جاتا تو کیا، وہ ایک اجنبی ہی تو تھا۔ عقب میں جالی کا دروازہ کھلا، پھر جوجو کی آواز ابھری، کس کا خط ہے؟ پھر لفافہ پہچان کر چلائی، ممی ڈیڈی کا خط ہے۔ یہ میرے لیے ہے۔ ایمن ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ لو، خواہ مخواہی جوجو نے خط چھیننا چاہا، تبھی کھلے دروازے سے مہرالنساء برآمد ہوئیں۔ ممی دیکھیں، ایمن ڈیڈی کا خط نہیں دے رہی، کہتی ہے اس کے لیے ہے۔ جوجو نے شکایت کی تو مہرالنساء نے ایمن اور اس کے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھا، پھر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو۔ ایک محظوظ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جوجو، اگر یہ خط ایمی کے نام ہے تو اسے پڑھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ایمن اس مکار عورت کی نگاہوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مہرالنساء نے دونوں ہاتھ ایمن کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا اور شہد آگیں لہجے میں گویا ہوئی، ایمی ڈارلنگ، آئندہ بھی اگر وقار کو خط لکھنا ہو تو ایڈریس مجھ سے لکھوا لینا۔ ایمن کو لگا وہ مکمل طور پر اس عورت کے رحم و کرم پر ہے، لیکن اس کی نفرت کی آگ کبھی نہ کبھی اسے جلا کر رکھ دے گی۔ اس دن تمام وقت اس کی آنکھیں وقفے وقفے سے چھلکتی رہیں۔ کچن سے بار بار مہرالنساء کی گنگناہٹیں بلند ہوتی رہیں، تمہاری یہ بہن اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ ایمن ابھی ابھی چائے دے کر گئی تھی۔ چائے کے گرم گھونٹ کے ساتھ تازگی کا احساس اپنے اندر بھرتے ہوئے طاہر محمود نے پوچھا۔ وہ ایک سنجیدہ نوجوان اور شاگردوں کے لیے سخت مزاج استاد تھا، مگر جو مومو کی فراٹے بھرتی زبان دوسروں کو بھی موضوع سے ہٹ کر بولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ بس یہ ہے ہی ایسی سڑیل مزاج، مومو نے ناک چڑھائی اور ساتھ ہی بتایا، سوتیلی بہن ہے۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگا۔ تبھی جوجو نے کتاب بند کرتے ہوئے سوال کیا، سر آپ ایم ایس سی میتھس کرنے کے بعد اسکول میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟
میں نے ماسٹرز جاب کے بعد کیا تھا۔ سر آپ تو بہت ذہین ہیں، کالج میں پڑھائیں، مومو نے مشورہ دیا۔ کالج والے مجھے اتنا ذہین نہیں سمجھتے۔ طاہر نے خالی کپ میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی کتابیں سمیٹ کر اندر چلی گئیں۔ طاہر باہر آیا تو وہ، جسے وہ ہمیشہ اس وقت انہی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا کرتا تھا، ہاتھ میں کتاب اور نوٹ بک لیے بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ طاہر محمود کے قدم لاشعوری طور پر اس کے پاس رکے۔ لگتا ہے تمہارا میتھ کافی اچھا ہے۔ وہ چونکی اور طاہر کو سر پر کھڑا دیکھ کر پزل سی ہو گئی۔ طاہر نے دوبارہ کہا، جی۔ وہ تیزی سے کتاب پر جھک گئی۔ اسی لیے تمہیں ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بے حد مدھم سی آواز میں سنا ہوا لہجہ۔ پھر بھی ضرورت ہو تو مجھ سے مدد لے لینا۔ طاہر محمود نے اس کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہاں بس خاموشی تھی اور ہوا سے پھڑپھڑاتے کتاب کے صفحے۔ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ ایمن نے سر اٹھایا اور بے خیالی میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے آج سیاہ نیٹ اور سفید لائنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اچڑتی سی نگاہ درختوں پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ آج وہ پیدل ہی آیا تھا۔ سر اچھے ہیں، اسی لیے مومو اور جوجو اکثر اسکول میں بھی ان کی پرسنالٹی کی تعریف کرتی ہیں۔ ایمن نے سوچا، پھر اس کا دھیان ڈیڈی کی طرف چلا گیا۔ ان کی طرف سے پیسے باقاعدگی سے آنے لگے تھے، کبھی کبھی فون بھی آ جاتا۔ وہ ہر روز سوچتی، کیا میں ڈیڈی کو دوبارہ خط لکھوں؟ پھر خود ہی نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ وہاں اکیلے ہیں اور بہت مصروف بھی۔ وہ اپنا دھیان اس بات سے ہٹانا چاہتی تھی کہ ڈیڈی نے اس کے کسی ایک حرف پر بھی اعتبار نہیں کیا، اگرچہ ایمن کو اس بات کا بے حد دکھ تھا، مگر وہ کس سے کہتی؟ میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ اسے کئی برس پہلے کی پڑھی سنڈریلا یاد آ گئی تھی۔ ان کے امتحان شروع ہوئے، مگر وہ اپنی انہی الجھنوں پریشانیوں میں گھری کچھ بھی نہ لکھ پاتی۔ کبھی کبھی تو وہ سب بھی بھول جاتی جو آتا تھا۔ ہر پیپر کے بعد گھر آ کر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی۔ بابر کی تسلیاں بھی کام نہ آتیں۔ یوں بھی بابر خود بھی مصروف ہو گیا تھا، یا ممی کے سامنے ہار گیا تھا کہ اس نے ایمن کے معاملے میں ممی سے زیادہ الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ وہ خود جہاں تک ممکن ہوتا اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ کلس کر رہ جاتی جب مومو اترا کر کہتی، میرے تو سارے پیپرز زبردست ہوئے ہیں۔ سارا دن وہ کمرے میں بند پڑتی تو تھی، اس پر دودھ، پھل اور باداموں کی سپلائی، سر میں تیل کی مالش الگ۔ کیا وہ یہ سب دیکھتی نہ تھی؟ جس دن ان کا آخری پرچہ تھا، رات میں ڈیڈی کا فون آ گیا۔ ریسیور ایمن کے ہاتھ میں آیا تو اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ وقار الحسن گھبرا گئے۔ ایمی بیٹا، کیا ہوا؟ ڈیڈی آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ وہ بمشکل اتنا ہی پوچھ پائی۔ ابھی تو آیا ہوں جانو، پلیز آپ جلدی واپس آ جائیں۔ وہ کیسے بتاتی کہ ان کی نازوں پلی بیٹی کس نفرت کا شکار ہو رہی تھی؟ امتحان کیسے ہوئے؟ وقار الحسن نے موضوع بدلنا چاہا۔ اس سے قبل کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، مہرالنساء نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ ان کی انگلیوں کی سخت گرفت لوہے کی طرح ایمن کے کندھے میں کھبی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ایمی کو کیا ہوا مہرالنساء؟ وقار الحسن پریشانی سے دریافت کر رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ مہرالنساء کا لہجہ پرسکون تھا اور آنکھوں سے شرارے ایمن پر برس رہے تھے۔ مہرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ایمن نے بمشکل آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور نفرت سے مہرالنساء کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ آپ کو مس کرتی ہے اور کچھ ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ کھی جوجو اور مومو نے منہ پر ہاتھ رکھے۔ وہ غصے سے لاؤنج سے نکل گئی۔ امتحان سے رزلٹ تک کا وقفہ جہاں جوجو اور مومو نے موویز دیکھتے، میوزک سنتے اور سیر سپاٹوں میں گزرا، وہیں ممی نے اسے کچن میں کھپا دیا۔ ہاتھ اور سالن جلانے کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ ان 2 مہینوں میں اس قابل ہو گئی تھی کہ روٹی ڈھنگ سے بیل لیتی اور سالن اچھی طرح بھون لیتی۔ لیکن اس عرصے میں اس کی شوخیوں کا خاتمہ اور ہونٹوں کی مسکان دھواں ہو گئی تھی۔ مگر یہاں تھا کون جو دیکھتا؟ اس کا کمرہ بے حد گندا ہو رہا تھا۔ پہلے صفائی کروں؟ اس نے بے حد بیزاری سے سوچا۔ کچھ لمحے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی دیکھتی رہی، پھر آزردگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔
کہیں جلنے کے نشان، کہیں چھری کے کٹ۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلی ماں ہے۔ اس نے اٹھ کر آہستہ آہستہ کتابیں سمیٹنا شروع کیں۔ وہیں کچھ سٹوری بکس میں سب سے اوپر سنڈریلا پڑی تھی۔ ڈیڈی تو سگے تھے، انہوں نے میری بات پر اعتبار کیوں نہ کیا؟ وہ جانتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے سنڈریلا میں رکھا خط نکال لیا۔ کیا میں انہیں دوبارہ لکھوں؟ اس نے سوچا، پھر مایوس ہو گئی۔ سب کچھ تو لکھا تھا، یہ عورت نہ جانے ان سے کیا کیا کچھ کہتی رہتی ہے۔ کتنا منحوس تھا وہ لمحہ جب میرے دل میں ممی لانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اور مائرہ، اس کی ممی آج بھی اتنی ہی اچھی ہیں۔ کاش کبھی فون میرے پاس ہو اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس نے شدت سے خواہش کی اور کتابیں ترتیب سے ریک میں لگانے لگی۔ شاید میں اس بار فیل ہو جاؤں۔ اور یہ بابر بھائی کتنا مصروف ہو گئے ہیں، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وہ وہیں ریک کے پاس قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ دل میں ہزاروں منصوبے جنم لیتے، مگر مہرالنساء کے سامنے ایک دم ہمت ہار جاتی۔ جب وہ عجیب سی نظروں سے یک ٹک اسے دیکھتی رہتی تو ایمن کی ریڑھ کی ہڈی سرد ہو جاتی۔ اسے یقین تھا اگر اس نے مہرالنساء کی زیادہ حکم عدولی کی تو وہ اسے قتل بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، اس لمحے میں مہرالنساء کی آنکھیں اتنی ہی اجنبی اور بے رحم ہو جاتی تھیں، اسے تو خود خبر نہ ہوتی کہ وہ اتنی بزدل ہے، اور صرف ڈیڈی کی محبت تھی جو اسے بہادر بنا دیتی تھی۔ میں کتنی اکیلی ہوں، کوئی بھی تو نہیں میرا۔ مومو جوجو نانی کے گھر رہنے جاتی ہیں، ان کے ماموں ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا میرا کوئی بھی نہیں؟ اچانک ایک سوال اس کے اندر ابھرا۔ نانا، نانی، ماموں، خالہ، کوئی تو؟ اس نے بے حد حسرت سے سوچا، کاش ممی آپ کسی کو تو میرے پاس چھوڑ دیتی۔ وہ خدیجہ بھی کہتی ہیں کہ بالکل اپنی ممی جیسی ہوں میں۔ اس نے پیار سے بریسلٹ پر کندہ نام پر انگلی رکھی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے اپنے ہی عکس کو دیکھنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور ہے۔ وہ بالکل ایمن جیسی تھی، مگر ایمن نہیں تھی۔ اس کی ناک، ہونٹ، آنکھیں، پیشانی، وہ ایک ایک نقش چھو کر دیکھتی رہی۔ آئی ایم سارا وقار۔ اسے لگا اس کی ساری بیزاری، ساری کوفت، ساری اداسی دور ہو گئی ہے۔ انداز میں خوشی ہلکورے لینے لگی۔ ہاں، میں سارا ہوں۔ وہ اپنے ماحول سے بالکل کٹ چکی تھی، اور نہ جانے کب تک کٹی رہتی جب مومو نے اندر جھانک کر اور پکار کر تخیل کی ساری دنیا درہم برہم کر دی۔ ایمی، ممی کہتی ہیں آ کر کپڑے دھو لو۔ ایمن کا غصہ دماغ کو چڑھ گیا۔ خود دھو لو، ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ میں ممی کو بتاتی ہوں۔ اور تم کر ہی کیا سکتی ہو، شکایتی ٹٹو، موٹی بھینس۔ ممی دیکھیں یہ مجھے موٹی بھینس کہہ رہی ہے۔ اتفاق سے ممی اس وقت ڈیڈی سے بات کر رہی تھیں۔ مومل کیا کہہ رہی ہے؟ ڈیڈی نے اس کے چلانے کی آواز سن لی تھی۔ میں کیا کروں وقار، یہ لڑکی مجھ سے نہیں سنبھلتی۔ ہر بات پر لڑائی، ہر بات پر زبان درازی۔ پہلے تو آپ تھے، اب میں کچھ کہتی ہوں تو کچھ اور گستاخ ہو جاتی ہے۔ میرے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے، وقار الحسن نے تعصب سے کہا۔ حالانکہ میں نے اسے خط میں سمجھایا بھی تھا۔ خط؟ کون سا خط؟ مہرالنساء نے چونک کر پوچھا۔ ایمی نے تمہیں بتایا نہیں؟ میں نے جواب لکھا تھا۔ نہیں، اس نے تو نہ تو اپنا خط دکھایا نہ آپ کا جواب۔ لیکن میں نے آپ کو بھی منع کیا تھا، وہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنے گی، خواہ وہ نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مجھ سے آپ کا ایڈریس مانگا تھا، میں نے دے دیا۔ یہ مجھے آپ کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے آپ کو شکایت بھرا خط لکھا ہے۔ آپ نے مجھ سے باز پرس کی، مجھے دکھ نہیں ہوا۔ آپ کا حق تھا۔ میری 3 بچیاں ہیں جنہیں کل سسرال جانا ہے، مجھے ان کی تربیت کرنا ہے۔ کل کو کوئی کوتاہی ہو گئی تو میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں گی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا ایمی اتنی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے گی۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اسے جواب لکھا ہے، شاید اسی لیے وہ آج کل اتنا غصے میں ہے۔ دھیما پر اثر لہجہ، ذرا بلاؤ ایمی کو۔ وقار پلیز، وہ بچی ہے، تمہاری انہی چشم پوشیوں نے اسے اتنا گستاخ بنا دیا ہے۔ میں سوتیلی ہوں، وہ رائی کا پہاڑ بنا دے گی، الزام تو مجھ پر آئے گا نا۔ بس کرو مہرو، یہ سب تمہارے اپنے احساسات ہیں۔ میں اتنی دور سے فون کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی خیریت معلوم ہوتی رہے، چند پل سکون کا احساس ہو، مگر یہاں ہر دفعہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاید تم لوگوں کو احساس بھی نہیں کہ مجھے یہاں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔
وہ تلخ ہو گئے۔ آئی ایم سوری وقار، مجھے معاف کر دیں۔ بچیوں کو پیار دینا۔ کال لمبی ہو گئی تھی۔ وقار الحسن نے فوراً ہی بند کر دیا۔ میرونسا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سنڈریلا۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب بابر آیا۔ وہ جب بھی اسے گھریلو کاموں میں مصروف دیکھتا تو اسی نام سے پکارتا تھا، جلدی سے اپنا رول نمبر لکھواؤ۔ اس کے ہاتھ میں پین اور چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ کیوں؟ وہ برتن ریک میں لگا رہی تھی۔ رزلٹ آ گیا ہے۔ ہائے اللہ! وہ تیزی سے پلٹی۔ ہائے اللہ نہیں، رول نمبر۔ اس نے جلدی سے اپنا رول نمبر لکھوایا۔ بابر نے تینوں کے رول نمبر لیے اور چلا گیا۔ اس کی واپسی تک تینوں بےتابی سے انتظار کرتی رہیں، لیکن تینوں کے انتظار میں فرق تھا۔ مومو اور جوجو میں جوش تھا، کالج جانے کی خوشی اور آگے بڑھنے کی لگن۔ ایمن کے اندر خوف تھا، ناکامی کا خوف۔ وہ شد مد سے پاس ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ رزلٹ حسب توقع تھا۔ مومو اور جوجو کی شاندار کامیابی اور ایمن وقار بمشکل پاس ہوئی۔ میری بیٹیاں! میرونسا نے ان دونوں کو گلے لگا کر پیار کیا۔ ایمن ناخن چباتی آنسو روکنے کی صحیح کرتی رہی۔ ڈونٹ وری۔ بابر نے ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمن نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں کن ذہن نہیں تھی، مگر پاس تو ہو گئی ہو نا؟ بابر نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس کے خواب مسمار ہوئے تھے۔ تسلی کیسے ہوتی؟ میرونسا نے مٹھائی منگوا کر تقسیم کی۔ ایمن کمرہ بند کر کے روتی رہی۔ ممی، میری فرینڈز ٹریٹ مانگ رہی ہیں، مومو نے کہا۔ کیوں نہیں، بلکہ سارے خاندان کی دعوت ہوگی۔ کب؟ دونوں ہی پرجوش ہو گئیں۔ اتوار کا دن رکھ لیتے ہیں، چھٹی ہوگی سب کو۔ کیوں بابر؟ میرونسا نے بیٹے سے مشورہ مانگا۔ ممی، خواہ مخواہ میں اتنی فضول خرچی؟ بابر نے منع کرنا چاہا۔ ساری زندگی اپنی حسرتیں دل میں دبائے رکھیں، وہ عورت ناگن کی طرح میری خوشیوں کو ڈستی رہی۔ کیا اب بھی کھل کر خوشی نہ مناؤں؟ میرونسا نے تیکھی نظروں سے بابر کو گھورا۔ ایمن لب بھینچ کر رہ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بابر نے چور نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ بس ممی، اتوار ہی ٹھیک ہے۔ ہم اپنی فرینڈز کو بتا دیں؟ جوجو نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میرونسا نے کہا۔ ممی، سر طاہر کو تو مٹھائی بھجوائی نہیں، مومل نے یاد کروایا۔ ہاں بابر، ایک ڈبہ اس ماسٹر کے گھر بھی دے آؤ۔ ممی، میں جاؤں سر کے گھر؟ مومو نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرونسا کی جگہ بابر نے اسے گھورا۔ تم کیا کرو گی جا کر؟ یوں ہی سر کا گھر دیکھ لوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ بابر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر کو دعوت کا ضرور کہہ دینا، میرونسا نے کہا۔ وقت کون سا بتاؤں؟ بابر نے کچھ بیزاری سے پوچھا۔ دوپہر کا کھانا کر لیں گے، ڈنر رکھا تو مہمانوں کو رات ٹھہرنا پڑے گا۔ جگہ تو اس گھر میں پہلے ہی نہیں ہے۔ پہلے جو گھر بڑا لگتا تھا اب چھوٹا لگنے لگا تھا۔ ڈیڈی کہہ تو رہے تھے کچھ رقم جمع کر کے نئے کمرے ڈلوا دیں گے، اس لیے کہتا تھا کہ یہ فضول خرچی۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر باہر ہی نکل گیا۔ ممی، نئے کمرے بنے تو میں اپنا کمرہ جوجو سے الگ کر لوں گی۔ آخر ایمن کا بھی تو الگ کمرہ ہے، مومو نے کہا۔ میرونسا کچھ سوچتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈیڈی کو فون کر کے بتائیں، وقار کا فون آئے تو بتا دیں گے۔ میرونسا نے جوجو کی بات رد کر دی۔ ایمن، تم کون سے کالج میں داخلہ لوگی؟ مومو نے شرارت سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کون سا کالج اسے داخلہ دے گا، جوجو ہنسی۔ اس کے نمبر مومو سے بھی زیادہ تھے، وہ اس سے زیادہ ذہین تھی، اسی لیے ڈبل پروموشن کے بعد ان کی کلاس میں آ گئی تھی۔ تبھی ان سے چھوٹی ہونے کے باوجود میٹرک کا امتحان ان کے ساتھ ہی دیا تھا، اور وہ اس بات پر اتراتی بھی بہت تھی۔ آرام سے گھر بیٹھنا، اب تھرڈ ڈویژن کو کون داخلہ دے گا؟ تمہاری طرح مجھے بھی سارا دن پڑھنے کے سوا کوئی کام نہ ہوتا، مجھے بھی دودھ میں بادام گھوٹ کر پلائے جاتے تو پھر میں تمہیں پوچھتی۔ خاموش کرتی ایمن کے لیے گھر بیٹھنے کا تصور ہی سہانے روح تھا، اس لیے اس نے کہہ دیا، میں دوبارہ پیپر دوں گی۔ میرونسا نے اسے بری طرح گھورا۔ میرے پاس دوبارہ داخلے بھرنے کے فالتو پیسے نہیں ہیں۔ دعوت کے لیے ہیں؟ وہ کڑ کر بولی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ میرونسا کو آگ لگ گئی۔ میں ڈیڈی سے مانگ لوں گی، اگر وہ دیتا ہے تو ضرور لے لینا۔ ہاں، آپ کیوں دینے دیں گی؟ کچھ نہ کچھ جھوٹ گھر کر سنا دیں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری زبان نہ کاٹ دی تو میرا نام بھی میرونسا نہیں۔ بد چلن ماں کی بد زبان بیٹی، میری ماں کو کچھ مت کہنا، ایمن کمرے سے چیخی۔ تو کیا سر پھاڑ دو گی میرا؟ الو کی پٹھی، کمینی، وہ مغلظات بکنے لگیں۔
مر گئی وہ اور منڈ گئی میرے سر یہ بلا، دوسروں کا شوہر چھیننے والی آوارہ کو کیا پھولوں کا ہار پہناؤں گی میں؟ بہت عرصے کے بعد ایمن کی زبان کھلی تھی اور بہت عرصے کے بعد مہرالنساء اپنی ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اصل روپ میں نظر آئی تھی۔ میں نے کہا میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ ایمن تیر کی طرح کمرے سے باہر آئی۔ وہ سر تا پا غصے کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس عورت نے اسے بہت اذیتیں دی تھیں، مگر ماں کے حوالے سے طعنے ایمن نے پہلی بار سنے تھے۔ کیا کیا کرے گی تو؟ جان سے مار دے گی؟ سر پھاڑ دے گی؟ ہاں ہاں مار دوں گی۔ ایمن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر سائڈ پر پڑی بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے مہرالنساء کو دے مارا تھا۔ مہرالنساء کی آنکھیں اس اچانک حملے پر ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسرے لمحے انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر صرف سر کو بچا سکیں۔ گلدان ان کے کندھے سے بری طرح ٹکرایا اور وہ پیچھے کو الٹ گئیں۔ مومو اور جوجو کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ ایمن نے مہرالنساء کو دیکھا تو سن سی ہو گئی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اندر آتے بابر کو بھی اس منظر نے ساکت کر دیا۔ دوسرے ثانیے وہ تیزی سے ماں کی طرف بھاگا۔ مومو اور جوجو چیختے ہوئے ماں کو سیدھا کر رہی تھیں۔ ایمن بھاگ کر اپنے کمرے میں گھسی اور چٹکنی چڑھا لی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ باہر مہرالنساء چیخنے لگی، چھوڑوں گی نہیں میں تجھے، جان سے مار دوں گی، دیکھنا میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، وہاں ماروں گی جہاں تجھے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایمن دروازے کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ساری رات اس نے اسی طرح ڈرتے کانپتے اور روتے ہوئے گزاری۔ کبھی ایک پل کو آنکھ لگی تو اسے لگا مہرالنساء اس کی گردن پر چھری رکھے کھڑی ہے۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنی اس جرأت اور بے اختیاری عمل پر حیران ہوئی اور خوف زدہ بھی، لیکن اندر کہیں ہلکا سا اطمینان بھی تھا۔ اس عورت کو یہی سزا ملنا چاہیے تھی۔ نہ جانے کون سا احساس تھا جو اندر ہی اندر اسے ہلکی ہلکی تھپکیاں دے رہا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں پردوں کی اور سے جھانکتی رہیں، پھر دھیرے دھیرے سہولت سے کمرے میں اتر کر آزادی سے ہر چیز کو چھونے لگیں۔ تب اس نے گھٹنوں پر دھرا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد اور بے رونق، بال بکھرے ہوئے اور ایک ہی زاویہ پر بیٹھنے کی وجہ سے جسم اکڑا ہوا تھا۔ باہر مکمل خاموشی اور سکون تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ کیا کرے گی یہ عورت میرے ساتھ؟ اس نے سوچنا چاہا، مگر تھکے ہوئے ذہن نے سوچنے کی بجائے ایک جھڑجھڑی لی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، ٹکر ٹکر دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دیکھ سکتی تھی دروازے کی دوسری طرف مہرالنساء کھڑی ہے۔ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ تیز دھار کھنجر جو اس کی گردن پر پھرنے والا تھا، یا پھر موٹا رسا جو اس نے جھڑجھڑی لے کر چھت پر بند پنکھے کو دیکھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ میں نہیں کھولوں گی، اس نے چیخ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ایمن دروازہ کھولو، بابر اسے پکار رہا تھا۔ ایمن کے پتے کی طرح لرزتے دل کو ڈھارس ہوئی۔ بابر کے بار بار پکارنے پر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بابر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ وہ کچھ لمحے بے حد ناراضی سے اسے دیکھتا رہا، جو پلٹ کر بیڈ کے کنارے پر جا ٹکی تھی اور گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھا کر اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں جانتا ہوں انہوں نے تم سے ضرور کچھ غلط کہا ہوگا، مگر ایمن وہ ہماری ماں ہیں، انہوں نے میری ماں کو گالیاں دی تھیں۔ ایمن کا لہجہ پست تھا۔ بابر ایک پل کے لیے خاموش ہوا، مگر اس کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی تم نے بہت غلط کیا ہے۔ ایمن نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا۔ بابر بھائی، اگر کوئی آپ کی ماں کو گالیاں دے جبکہ وہ زندہ بھی نہ ہوں، انہیں آوارہ اور بدچلن کہے تو آپ کیا کرو گے؟ بابر اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ میری ممی نے ڈیڈی کے ساتھ شادی کی تھی، آئندہ بھی اگر کسی نے انہیں آوارہ کہنے کی کوشش کی تو میں اسی طرح اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ ایمن کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ لمحے قبل خوف کی جو کیفیت اس پر طاری تھی وہ اب زائل ہو چکی تھی۔ بابر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ ایمن نے اپنے سینے میں رکی سانس کو باہر نکالا اور زیر لب بربرائی، میں اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گی، خواہ ڈیڈی مجھے کتنا ہی… اور ڈیڈی کا خیال آتے ہی وہ پھر سے مضطرب ہو گئی۔ نہ جانے ڈیڈی سے کیا کہا جائے گا، لیکن میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ سب کچھ بھول کر وقار الحسن کو سوچ رہی تھی۔ سارا دن کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں، لیکن ان کے چلنے پھرنے، کچن کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز وہ سنتی رہی۔ البتہ ٹی وی کسی نے نہیں لگایا تھا۔ بھوک سے مجبور ہو کر وہ خود ہی باہر چلی آئی۔
लाउंज में कोई ना था, शायद सब मेहरुन्निसा के कमरे में थे। वो अपने लिए रोटी बना रही थी जब जोजो ने किचन में आकर रुखाई से कहा, डैडी का फ़ोन सुन लो। एमन ने तवे पर पड़ी रोटी को देखा, उसे वहीं छोड़कर चूल्हा बंद किया और मरे मरे कदमों से लाउंज में आ गई। मम्मी के कमरे में है, जोजो ने बेजारी से कहा। वो ना चाहते हुए मेहरुन्निसा के कमरे में आ गई। मेहरुन्निसा बेड पर चादर ओढ़े लेटी थी। यूं लेटा देखकर एमन को एक बार तो ज़रूर खुशी का एहसास हुआ, पर उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। एमन, तुम इतनी खुदगर्ज, जाहिल और बदतमीज़ साबित हो गई, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वकारुल हसन की बात का आगाज़ ही इस जुमले से हुआ था। एमन की आंखों के करीने यक बैग पानियों में डूब गए। ये शख्स उसका बाप था और कभी उसे अपनी ज़िंदगी कहा करता था। वो उसकी नज़रों से दूर थी तो क्या दिल से भी दूर हो चुकी थी। वो गरजते बरसते रहे, एमन रोती रही, मगर जब उन्होंने कहा तुम मेहरुन्निसा से माफ़ी मांग लो, तो वो चीख उठी। तो आप उस औरत से कह दें वो मेरी माँ को गालियाँ मत दिया करे, वो आवारा नहीं थी। और रिसीवर पटक कर बगैर किसी की तरफ देखे बाहर भाग गई। हेलो, मेहरुन्निसा ने रिसीवर उठाया। तुमने एमन से सारा के बारे में क्या कहा है? वकारुल हसन ने पूछा। तो मेहरुन्निसा का जी चाहा कि वो सामने वाली दीवार से अपना सर टकरा दें या कब्र से सारा हमीद को खींच कर लाएं और चौक में फांसी चढ़ा दें। सारा हमीद, जिसे वो कभी सारा वकार ना कहती थी, भूत बनकर उनकी ज़िंदगी से चिमट गई थी। जोजो और मोमो ने वार्डरोब से सब कपड़े निकालकर बेड पर ढेर कर रखे थे। मेहरुन्निसा की चोट की वजह से दावत इस इतवार को कैंसिल करके अगले इतवार पर रख दी गई थी। मेहरुन्निसा के कंधे पर नील पड़ गया था। वो जब भी नहाते हुए गर्दन मोड़कर इस निशान को देखती, एमन के खिलाफ दिल में गुबार कुछ और बढ़ने लगता। इस निशान पर उंगली फेरते वो दिल ही दिल में अहद करती, देखना एमन, मैं तुझे तबाह कर दूंगी। एमन के लिए ये दिन बहुत मुश्किल और उदास कर देने वाले थे। घर में कोई उससे बात ना करता, हत्ता कि मेहरुन्निसा उससे कोई काम भी ना कहती। मगर जब कभी एमन की निगाहें उनकी निगाहों से टकरातीं तो वो खौफज़दा हो जाती। ये निगाहें ज़ख्मी भपरी हुई शेरनी की निगाहें थीं और एमन उनमें छुपे हुए पैगाम पढ़ सकती थी। इतने अरसे में एक बात तो वो जान गई थी कि मेहरुन्निसा ना भूलने वालों में से थी और ना माफ़ करने वालों में से। वो सिर्फ़ खामोश थी और उनकी खामोशी एमन के लिए मानी खेज़ और तशवीशनाक थी। मम्मी, कोई भी ढंग का सूट नहीं है, जोजो ने कहा। तुम्हारे डैडी ने ज़्यादा पैसे नहीं भिजवाए, तुम लोगों की एडमिशन फ़ीस, फिर दावत का खर्चा ले देना। अच्छा देखेंगे। मेहरुन्निसा टालकर अखबार की तरफ मतवज्जा हो गई। आज ही चलें, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं। जोजो, पूरा महीना क्या करेंगे? बात की बाद में देखी जाएगी, हो सकता है डैडी और पैसे भिजवा दें। बहुत तंग करती हो बरजीस, प्लीज़। सबसे छोटी होने के बिना पर वो मेहरू की लाडली भी थी। अच्छा, मोमो को बुला लो। अम्मी, एमी के लिए भी सूट लाएंगे? जोजो ने न जाने क्या सोच कर पूछा। जिस मामले से तुम्हारा ताल्लुक़ ना हो उसमें दखल मत दिया करो। मेहरुन्निसा ने उसे झिड़क कर रख दिया। वो कान दबाकर भाग ली। वो लोग तैयार होकर निकली तो एमन अपनी पसंदीदा जगह यानी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। दोनों हंसते हुए पास से गुजर गईं। मेहरुन्निसा के कदम एमन के पास रुके। हम बाज़ार जा रहे हैं, खाना बना लेना, उन्होंने साफ और वाज़ेह आवाज़ में कहा। लहजा सपाट था। एमन कुछ भी अंदाज़ा ना लगा सकी, मगर उसने सोचा उन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ सोच लिया है। उसने तीनों को रुखसत होते उस वक्त तक देखा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई थीं। फिर नज़रों का ज़ाविया बदलकर दरख्तों पर फैलती हुई दोपहर को देखा। ये आखिर अगस्त की जर्द, बेरंग और बेहद गर्म दोपहर थी। फ़िज़ा बेहद साकिन और खामोशी से लबरेज थी। उसने दरख्तों के पत्तों में छुपी हवा तलाशना चाही। पत्ते खामोश थे। किसी परिंदे ने पर फड़फड़ाए, उड़ा और गिर्द आलूद आसमान के वसतों में गुम हो गया। जामन के दरख्त की खो से गुलहरी निकली और भागती हुई अमलताज के अकब में गायब हो गई। हल्की सी हलचल के बाद माहौल फिर से खामोश हो गया। एमन को शिद्दत से अपने तन्हा होने का एहसास हुआ तो रोना आ गया। कुछ देर के बाद घुटनों में चेहरा छुपाए वो धुआंधार रो रही थी। न जाने कितना वक्त गुजरा जब किसी ने आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बुरी बात, इस तरह रोते नहीं हैं। वो बिदक कर पीछे हटी और खौफजदा नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। क्या हुआ? वो उसके बेहद करीब खड़ा था। एमन जवाब देने की बजाय घबराकर खड़ी हो गई। दुपट्टा पाँव में उलझकर कंधे से फिसल गया। वो लड़खड़ाई तो उसने सहारा देने के लिए थामना चाहा, मगर वो दुपट्टा खींचकर तेज़ी से पीछे हट गई।
اس نے बेहद दिलचस्पी से इस मंजर को देखा था। बाबर घर पर है? ایمن نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ طاہر محمود نے اسے اندر غائب ہوتے دیکھا، پھر بابر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کا دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ بابر اسٹڈی میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ؟ مٹھائی تو تم نے کھلا دی، میں نے سوچا مبارکباد ہی دے آؤں۔ اتنے دنوں کے بعد؟ بابر مسکرایا۔ بس یار، شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ سر آپ بیٹھیں۔ بابر نے جلدی سے کرسی سیدھی کی۔ مومل اور برجیس کو تو بلاؤ۔ سر وہ بازار گئی ہیں، آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے یار۔ جی۔ بابر باہر نکل آیا اور ایمن کو ڈھونڈتا وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم سے چہرہ پہنچتے ہوئے نکلی، آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں۔ تم روتی رہی ہو؟ کتنے دنوں سے وہ بھی اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ایمن سر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اور کیا کہتا؟ میرا رزلٹ بہت خراب آیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ جن حالات میں تم نے پیپرز دیے ہیں ان میں تو پاس ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم پاس ہو گئی، 3rd ڈویژن میں۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ رونے سے ڈویژن بھر جائے گی؟ کہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ تم دوبارہ امتحان کیوں نہیں دے لیتی؟ بابر نے مشورہ دیا۔ رزلٹ تب بھی یہی رہے گا۔ وہ بالکل مایوس تھی۔ اچھا سوچتے ہیں، ابھی تو سر طاہر محمود آئے ہیں، تم اچھا سا اسکواش بنا کر دے جاؤ۔ وہ آہستہ سے اس کا سر تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ ایمن کچن میں گئی، بے دلی سے اسکواش بنا کر لائی تو بابر شاید طاہر محمود سے اسی کا مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا۔ تبھی گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا، بہتر تو یہی ہے کہ تم ایگزامز دوبارہ دے دو۔ میں نے بتایا نا سر، ان حالات میں رزلٹ۔ بابر نے پہلی بار کسی سے گھریلو مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اس لیے خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ٹیوشن کا مسئلہ نہیں ہے، میں سر ممی اجازت نہیں دیں گی۔ بابر نے آہستگی سے اس کی بات قطع کی۔ آئی سی۔ طاہر محمود نے ہمدردی سے ایمن کو دیکھا جو اپنا ذکر سن کر وہیں رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ تھینک یو سر۔ دراصل مجھے ڈر ہے کہ ممی اس بات کو ایشو بنا کر ایمی کو گھر نہ بٹھا لیں۔ بابر نے ممنونیت سے کہا۔ آندھی آ رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ طاہر محمود نے کھڑکی سے گرد آلود ہوتے آسمان کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ بابر اسے گیٹ تک رخصت کرنے گیا۔ ایمن برتن کچن میں رکھ کر آئی تو دروازے کھڑکیاں بجنے لگے تھے۔ اس نے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیے۔ لو ہو گئی ان کی شاپنگ، بابر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے پردے کھینچتی رہی۔ چلو کھانا پکانے سے تو جان چھوٹی، نہ میں سبزی لاؤں گا نہ تم کچھ پکاؤ گی۔ کچھ نہ کچھ تو پکانا ہی ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو آؤ مل کر پکاتے ہیں۔ بابر شاید اپنے گزشتہ رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کچن میں آ گئے۔ فریج میں گوشت کے پیکٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، بریانی پکاتے ہیں، بابر نے کہا۔ چاول میں بھگو دیتا ہوں، تم گوشت کا جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن مجھے تو بریانی پکانا نہیں آتی۔ ایمن کچھ پریشان ہوئی۔ یار، گھر میں اتنے ڈائجسٹ پڑے ہیں، کوئی آسان سی ترکیب نکال لو۔ تھوڑی تلاش بسیار کے بعد ترکیب مل گئی۔ کھانا پکانے کی شد بد تو ہو ہی گئی تھی، سو اس نے سہولت سے کام شروع کر دیا تھا۔ بابر کی پرلطف باتوں نے اس کا ذہن ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ بس میز پر لگا دو۔ بریانی تیار ہوئی تو بابر نے کہا، وہ لوگ تو آ جائیں، پہلے ہم تو ٹرائی کر لیں، خوشبو تو اچھی آ رہی ہے۔ بابر نے بے تابی سے کہا تو وہ مسکرا کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ ابھی برتن لگا ہی رہی تھی جب وہ لوگ آ گئیں۔ آندھی رک گئی تھی اور سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ موسم بھی بس سب کچھ افراتفری میں لینا پڑا۔ مومو نے تھیلے ایک طرف ڈالے، پھر مڑ کر ایمن سے کہا، ذرا پانی تو پلا دو۔ کام کہنے کے وقت وہ سب ناراضی بھول جاتی تھی۔ میز پر رکھا ہے، ایمن رکھائی سے کہہ کر مزید پلیٹیں لینے کچن میں چلی گئی۔ بدتمیز، مومو زیر لب بربرائی۔ اب جلدی آ جاؤ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ بابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا پکا ہے؟ میرونسا نے پوچھا۔ میرا دل بریانی کھانے کو چاہ رہا تھا۔ میرونسا نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دونوں اپنی شاپنگ کھول کر بیٹھ گئی تھیں۔ ادھر آؤ ایمن۔ وہ پلیٹیں لے کر آئی تو میرونسا نے پکارا۔ ایمن کچھ حیران ہوتی قریب آئی تو انہوں نے ٹی پنک خوبصورت سا سوٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دعوت پر پہن لینا۔ جی؟ وہ ہونک سی ہو گئی۔ میں نے کہا نا، دعوت پر پہن لینا، میرونسا نے دوبارہ دہرایا۔ ایمن نے بہت پزل سی ہو کر سوٹ اٹھایا۔ پسند نہیں آیا؟ میرونسا کا ہر جملہ ایمن کو حیران کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سوٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بابر بے اختیار ہنس دیا۔ میرونسا نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یو آر ریئلی اے جینیس مدر،
آپ کی نظر ہر چیز پر رہتی ہے۔ بابر نے بریانی پلیٹ میں نکالتے ہوئے توصیف آمیز انداز میں کہا۔ تم چپ رہو، میرونسا گزائیں۔ بیٹے کی ذہانت نے خائف سا کر دیا تھا۔ ممی، آپ نے اسے اتنا اچھا سوٹ لے دیا؟ مومو نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تم سے زیادہ اچھا نہیں ہے؟ وہ پرس کھول کر باقی بچے پیسوں کا حساب کرنے لگی۔ کم بھی نہیں ہے، مجھے میچنگ شوز لے دیتی۔ اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، پھر بھی آپ نے؟ یوں بھی یہ دعوت ہماری کامیابی کی خوشی میں تھی، اس کی 3rd ڈویژن کے لیے تو نہیں۔ مومل تنک کر بولی۔ تم نہیں سمجھو گی، انہوں نے ٹالا۔ آپ کی زیر تربیت ہیں، بہت جلد سمجھنے لگیں گی۔ انہماک سے بریانی کھاتے ہوئے بابر کے منہ سے جملہ پھسلا۔ بابر، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو، میرونسا چٹک کر بولی۔ جب آپ زیادتی کرتی ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ زیادتی ہے؟ 1000 روپے کا سوٹ لے کر دینا زیادتی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ نے اسے یہ سوٹ کیوں لے کر دیا ہے۔ کیوں لے کر دیا ہے؟ میرونسا کا لہجہ تیز ہو گیا۔ بابر نے انہیں دیکھا، پھر پلیٹ پر جھک کر آہستہ سے گویا ہوا۔ آپ دوسروں کے سامنے چھوٹی نہیں پڑنا چاہتی۔ آپ اپنی انصاف پسندی، رحم دلی اور عدل۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرونسا گنگ سی جوان ہوتے بیٹے کو دیکھتی رہی، جس نے ایک پل میں انہیں بے نقاب کر دیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ میری مجبوری تھی۔ امی، معاف کرنا خدا کو پسند ہے۔ بابر کا لہجہ مدھم تھا۔ میں نہیں کر سکتی، میرونسا ترک کر بولی۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے سلگتے کرتے ہوئے۔ اس کے باپ نے مجھے بس ضرورت کی چیز بنا رکھا ہے۔ اسے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے نوکرانی بنا کر گھر میں رکھا اور خود اس چڑیل کے ساتھ عیش کرتا رہا۔ اسے اپنی اولاد کے لیے آیا کی ضرورت پڑی تو میں یاد آئی، اور اب بھی وہ اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سنتا۔ میں کیا بھول جاؤں؟ یہ چھوکری اسی 2 منہی کی اولاد ہے۔ اسے دیکھتی ہوں تو میرے اندر آگ لگتی ہے۔ اور تم کہتے ہو میں معاف کر دوں؟ وہ گلدان اٹھا کر میرا سر پھاڑ دے اور میں اسے معاف کر دوں؟ کیسے بھول جاؤں؟ کیسے معاف کر دوں؟ ڈوب مرو کہیں جا کر بابر۔ کیسے نالائق بیٹے ہو کہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو ہوا تھا۔ پر نہیں، میں بری ہوں، بری ہی رہوں گی۔ تم نے مجھے کبھی ماں سمجھا؟ پہلے ممانیوں کے چمچے بنے رہے، اب اس چھنال کے۔ تمہارے سامنے وہ مجھے پھانسی پر بھی چڑھا دے تو تم تب بھی کچھ نہیں بولو گے۔ مگر تمہارا کیا قصور؟ جادوگر ماں کی جادوگر بیٹی ہے۔ چیختے چیختے ان کی سانس پھول گئی، گلا بیٹھ گیا۔ ممی بس کریں۔ ہکا بکا کھڑی جو ماں سے لپٹ گئی۔ یہ بابر بھائی بس یوں ہی۔ بابر خود بوکھلا گیا تھا۔ اسے میرونسا کے اس انتہائی رد عمل کی امید نہ تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ گزرتے سالوں نے اس کی ماں کو بدل دیا ہے، مگر نہیں، وہ اب بھی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ وہ اب بھی وہی میرونسا تھی، بے حد تلخ اور بد زبان۔ بابر کھانا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ چائے کے ساتھ صرف بسکٹ رکھتے ہوئے اسے شرم آ گئی، مگر کیا کرتی؟ ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے اس نے پلیٹ ٹرے میں رکھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مائرہ بیڈ پر بیٹھی بیزار سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ چھڑیرے بدن، صاف رنگت والی جاذب نظر لڑکی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی نہ تھیں، مگر اس میں کھنچی کاجل کی لکیر سادہ سی آنکھوں کو خاص تاثر بخش رہی تھیں۔ ریڈی میڈ سوٹ پر نیلے دھاگے کی نازک سی بیلیں کڑھی ہوئی تھیں۔ نازک جیولری، میچنگ جوتے، بالوں کی فریش کٹنگ، چہرے پر بھول پن کے ساتھ اعتماد کی جھلک، ہونٹوں پر چٹکتی مسکراہٹ کی کلیاں۔ کتنی بے ساختگی تھی اس کی مسکراہٹ اور ہنسی میں۔ وہ کسی بھی طرح ایمن سے زیادہ خوبصورت نہ تھی، مگر ایمن ہمیشہ اسے دیکھ کر رشک اور حسد کا شکار ہو جاتی۔ اس کی پرانی فرینڈز میں سے صرف مائرہ تھی جس کے ساتھ اب تک دوستی چلی آ رہی تھی۔ مائرہ اکثر چکر لگا لیتی، کبھی کبھار ایمن بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس معاملے میں میرونسا نے اس پر کبھی پابندی نہ لگائی تھی۔ مائرہ کی ماں کو دیکھ کر وہ ہمیشہ حسرت میں مبتلا ہو جاتی۔ کون کہتا تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہے؟ بلکہ جس طرح انہوں نے مائرہ کے پورے گھر کو سنبھالا اور بچوں کو پروان چڑھایا تھا، لوگ بھول ہی گئے تھے کہ ان کی سگی نہیں۔ بات ساری نصیب کی ہے، نہیں، بات ساری ظرف کی ہے، اور میری ماں کا ظرف سمندر ہے۔ مائرہ کے لہجے میں فخر ہی فخر ہوتا۔ یار، کہاں رہ گئی تھی؟ ایک چائے بنانے میں اتنی دیر؟ مائرہ نے تو سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ ایمن بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ واقعی چائے کے ساتھ بسکٹ کا ڈبہ کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایمن، مائرہ پشیمان ہو گئی۔ چائے لے لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مائرہ کی ممی دہی بھلے بہت مزے کے بناتی تھیں، اور فروٹ چاٹ بھی۔ انہوں نے کبھی بازاری لوازمات استعمال نہیں کیے تھے۔
باتوں کے ساتھ ساتھ جھٹپٹ سب کچھ بن جاتا۔ تم اپنی اور میری دوستی کو ان لوازمات کے ساتھ کیوں تولتی ہو؟ مائرہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ یوں ہی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب چائے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے اتنی حساس مت ہوا کرو، اس طرح مر جاؤ گی۔ اور وہ سنڈریلا کی بہنیں عیش کریں گی؟ اب بھی تو وہی عیش کر رہی ہیں۔ ارے دیکھنا، جب وہ پرنس تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے گا تو جل مریں گی۔ وہ مزے سے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی۔ پرنس؟ ایمن نے بیزاری سے سر ہلایا۔ واہ، تم کسی پرنسس سے کم ہو؟ آئے گا تو ضرور۔ تم دیکھنا، یہ مکار عورت میری شادی بھی نہیں ہونے دے گی، نوکرانی بنا کر اسی گھر میں رکھے گی۔ فکر نہ کرو، میں کروا دوں گی۔ پہلے اپنی تو کروا لو۔ ایمن نے جھیم کر کپ اپنے سامنے کیا۔ وہ تو ہونے والی ہے۔ ایمن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ میری منگنی ہونے والی ہے؟ مذاق مت کرو۔ ابھی تو میں چھوٹی ہوں۔ مائرہ نے اس کا جملہ اچکا اور کھلکھلا اٹھی، پھر ایک آنکھ بند کر کے اس کی سمت چکی۔ یار اتنی بھی چھوٹی نہیں، پھر شادی ابھی تھوڑی ہوگی، 2 سال بعد جب میں FSC کر لوں گی تب۔ تم تو واقعی سیریس ہو؟ کون ہے وہ؟ میری بڑی پھوپھو کے بیٹے آج کل اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں۔ وہ شرماتی اتراتی تفصیل سنانے لگی۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ ذہن میں ایک دریچہ سا کھلنے لگا تھا، جہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا حبس زدہ ماحول کو بدلنے کی صحیح کرنے لگا۔ خاموشی میں دلچسپی اور اشتیاق شامل ہو گیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ اسے کوئی اور کام بھی کرنا ہے۔ مائرہ اس بار معمول سے کچھ زیادہ دیر ٹھہری۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے لان میں نکل آئی تھیں۔ درمیان میں بابر نے مائرہ کو اتنی دیر تک رکتے دیکھا تو آئس کریم لا دی۔ لو بھائی آ گئے۔ بائک گیٹ کے پاس رکی ہی تھی کہ مائرہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی؟ آؤ تمہیں بھی ملواؤں۔ مائرہ نے اسے بھی کھینچ لیا۔ یہ عفان بھائی، ان سے چھوٹے ہیں، ایئر فورس میں ہیں، کل ہی ملنے آئے تھے۔ کیا رضوان بھائی بھی ایسے ہی ہیں؟ ایمن نے ستائشی نظروں سے بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس فوجی ہیئر کٹ والے بےحد گورے اور لمبے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے گلاسز اتار کر ہاتھ میں لے لیے تھے اور لکڑی کے چھوٹے سے گیٹ کے اوپر سے ہی ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے ادھر متوجہ دیکھ کر ایمن نے جھیم کر نظریں جھکا لیں اور مائرہ کے عقب میں ہو گئی۔ انہیں تو میں نے غور سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مائرہ نے معصومیت سے کہا۔ آ جاؤ بی بی، اب کیا تمہارے انتظار میں یہیں سوکھ جاؤں؟ انہیں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ پکارا۔ اس کی شخصیت کی نسبت آواز قدرے بھاری تھی۔ عفان بھائی، یہ میری پیاری سی دوست ایمن ہے۔ قریب جاتے ہی مائرہ نے تعارف کی رسم نبھائی تو اس نے مائرہ کے عقب میں ہوتی ایمن کو دیکھا، جس نے بےحد آہستہ آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، خوش رہیے۔ اس نے بزرگانہ انداز میں دعا دی۔ مائرہ ہنس دی۔ ایمن نے اس کی چٹکی لی اور وہ کہہ رہا تھا، دوست تو تمہاری ہی ہے، پیاری ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو ہم پر چھوڑ دو۔ شریر لہجہ، متبسم انداز۔ ایمن یوں گھبرائی کہ مائرہ کو خداحافظ کہے بغیر ہی پلٹ گئی۔ لو، تمہاری سہیلی تو تم نے نکالنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس کا جملہ کانوں سے ٹکرایا تو وہ پچھتائی۔ خداحافظ کہنے کو پلٹی مگر بائک سٹارٹ ہو چکی تھی اور مائرہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ تم بھی بدھو ہو ایمن، وہ سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی۔ میرونسا اپنی تمام تر کوشش کے باوجود دعوت نہ کر پائی۔ وہ جس پیمانے پر ہلا گلا کرنا چاہتی تھی اتنے پیسے ہاتھ میں نہ تھے۔ وقار الحسن نے مزید رقم بھی نہ بھجوائی۔ انہوں نے فون کر کے جہاں مومو اور جوجو کو شاباش دی، وہیں ایمن کے رزلٹ پر سخت مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ ایمن قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتی رہی۔ میرونسا پھنکارتی پھر رہی تھی۔ یہ شخص وہاں کیا کر رہا ہے؟ لوگ جاتے ہیں تو لاکھوں کما کر بھیجتے ہیں، یہ ہے کہ اب بھی ترسا ترسا کر رقم بھیجتا ہے۔ امی، ہماری تمام ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو تو رہی ہیں۔ تم چپ رہو وقار کے چمچے، وہ بابر پر الٹ پڑتی۔ انہی دنوں مائرہ کی منگنی کا بلاوا آ گیا، بلکہ وہ خود آئی تھی۔ بس گھریلو پیمانے پر چھوٹی سی رسم ہوگی۔ ایمن اس کے جگر جگر کرتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ میں ضرور آؤں گی، ایمن نے وعدہ کیا۔ مومو اور جوجو نے اپنی چند فرینڈز کو بلا کر ہلا گلا کر لیا تھا۔ ممی نے جو سوٹ اسے لے کر دیا تھا، اس فضول تقریب کے لیے ایمن نے پہننا گوارا نہیں کیا۔ وہی سوٹ اس نے گفٹ کے طور پر مائرہ کو دینے کا سوچا تھا۔ خود پہننے کے لیے اس کے پاس ابھی کافی کپڑے تھے۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ عین وقت پر مومل کا نعرہ ایمن کو کوفت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے ہر جگہ اڑنگا ضرور ڈالنا ہوتا ہے۔ تم نے کیا کرنے جانا ہے؟ مائرہ کی منگنی کا ڈریس دیکھوں گی، آخر کل کو، وہ جوجو کے کان میں کھلکھلائی۔ تصویروں میں دیکھ لینا، اس نے صرف مجھے انوائٹ کیا ہے۔
ایمن نے ٹالنا چاہا، وہ بالکل تیار تھی۔ اب مومل کی تیاری گویا مزید وقت کی بربادی۔ تمہیں اکیلے ضرور جانا ہے، ہیں؟ ممی میں چلی جاؤں؟ اس نے گوبھی کاٹتی میرونسا سے پوچھا۔ ہاں تیار ہو جاؤ، وہ بے توجہی سے گویا ہوئی۔ مومل تو خوشی خوشی کمرے میں جا گھسی۔ جاتے جاتے اس نے جوجو کو بھی اکسانا چاہا، مگر وہ پوری طرح عامر خان کی نئی فلم میں گم تھی، گم ہی رہی۔ ایمن منہ پھلا کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ مومو کہہ رہی تھی لوگ حقیقت میں بھی ایسے ہی رومانس کرتے ہیں، چوری چھپے۔ جوجو نے سرگوشی کی۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں عامر اور کرشمہ بہت مصروف تھے۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے ہاتھ میں پڑی بریسلیٹ سے کھیلنے لگی۔ ہمیں پتہ بھی کیسے چل سکتا ہے؟ ابھی تو ہم اسکول سے نکلے ہیں۔ مومو کہہ رہی تھی کالج میں لڑکیاں، تم چپ کر جاؤ، پتہ نہیں ابھی کپڑے بھی پریس کرنے ہوں گے۔ جوجو، میرونسا کی توجہ اب ٹی وی اسکرین کی طرف ہوئی تھی۔ وہ ان پر فلمیں دیکھنے پر پابندی نہیں لگاتی تھی، مگر ایسے ویسے سین پر ان کی گھر کے چینل ضرور بدلنے پر مجبور کر دیتی۔ جوجو نے جھپٹ چینل بدل دیا۔ گوبھی کاٹتی میرونسا کی توجہ بھٹک بھٹک کر سجی سوری ایمن کی طرف جا رہی تھی۔ بلا شبہ ان کی دونوں بیٹیاں خوبصورت تھیں، مگر ایمن میں کچھ ایسا تھا جو انہیں باقی دونوں سے ممتاز کر دیتا تھا۔ شاید چہرے کی بے تحاشا معصومیت، گلابیاں گھلی خوبصورت رنگت، سرخ لبوں کا دل نشین کٹاؤ۔ سی گرین ہاف سلیوز کڑھائی والے سوٹ کی بہت متناسب فٹنگ میں اس کی نوخیز جوانی بہت کھل رہی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود کنواری ادکھلی کلی کے سے اسرار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ تو بنی بنائی سارا ہے۔ خدیجہ بی کی آواز میرونسا کے کانوں میں گونجی تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے چھری پٹک کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر رخ بدل کر بڑبڑائی، جائیں گے تو ہی آئیں گے۔ بہرحال مومو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ گئی۔ لپسٹک ہلکی کرو۔ میرونسا نے ایسے کسی بھی معاملے میں ایمن کو کبھی نہیں ٹوکا تھا، مگر ان دونوں بہنوں پر اچھی خاصی پابندی تھی۔ مومو نے منہ بنا کر لپسٹک رگڑ دی۔ بابر انہیں چھوڑنے گیا۔ کتنے بجے آؤں؟ میں فون کروں گی، تم گھر پر ہی ہوگے نا؟ ہاں۔ بابر کے جانے کے فوراً بعد اندر قدم بڑھانے سے پہلے مومو نے جلدی سے پرس کھولا۔ ایمن نے بیل دی۔ دروازہ کھولنے والا عفان تھا۔ انہیں دیکھتے ہی پکارا، مائرہ، تمہاری وہ پیاری سی دوست تشریف لے آئی ہے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔